تبلیغ وہ ہونی چاہیے جو وقت اور حالات کے تقاضے ہوں اس کے مطابق۔ اس وقت جو وقت کا تقاضا ہے، جو وقت کی ڈیمانڈ ہے، وہ مسلم امہ کا آپس میں اتحاد ہے۔ اتحاد اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں امت کے اتحاد کی اشد ترین ضرورت نہ ہو، لیکن جس دور میں سے آج ہم گزر رہے ہیں، یہ اہم ترین وقت ہے جس میں امت کا متحد ہونا ضروری ہے۔ عالم کفر عالم اسلام کو للکار رہا ہے۔ عالم کفر متحد ہو چکا ہے، نظریاتی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، جغرافیائی اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے وہ متحد ہے، لیکن عالم اسلام انتشار کا شکار ہے۔ چاہے وہ انتشار سیاسی ہو، چاہے وہ انتشار مذہبی ہو، چاہے وہ انتشار جغرافیائی بنیادوں پر ہو، چاہے وہ انتشار لسانی بنیادوں پر ہو، ہم منتشر در منتشر ہو چکے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کو امت کی موجودہ صورت قابل قبول ہوگی؟ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد، اپنے اپنے رنگ، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مشرب، اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے نظریے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر امت کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکتے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے لچک نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے نرمی نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم چھوٹے چھوٹی ٹولیوں کے اندر بٹ چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسالک اور مذاہب کے اندر بٹ چکے ہیں، کہیں لسانی بنیاد پر تفرقہ ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں جوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج ہم پنجابی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، آج ہم سندھی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، آج ہم بلوچی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، آج ہم پختون ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ مجھے اپنے ایمان کے ساتھ بتائیے، حضور کے صحابہ کس بات پہ فخر کرتے تھے؟ کیا وہ اس بات پر فخر کرتے تھے میں فلاں قبیلے سے ہوں؟ کیا وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں عربی ہوں؟ کیا وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں حجازی ہوں؟ کیا وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میری فلاں نسل ہے، میری فلاں قوم ہے، میرا فلاں خطہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے بلال حبشی کو کہا سیدنا بلال، حالانکہ وہ عربی النسل ہیں اور حضرت بلال حبشی النسل ہیں۔ یہ وہ سپرٹ تھی جو حضور نے اپنے صحابہ کے دلوں میں بھر دی تھی۔ کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ صرف اور صرف اگر فوقیت ہے تو وہ سے ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے۔ تو حضور نے تو یہ ذات پات کے تصور کو ختم کیا تھا، حضور نے تو یہ تقسیمیں مٹائی تھیں۔ صحابہ اگر فخر کرتے تھے تو وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ تمہارا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور ہمارا بھی لا الہ الا اللہ ہے۔
علامہ اقبال نے یہ راگ الاپا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہان ہمارا۔ ہمیں وطنوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، ہمیں زبان کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی چین کا رہنے والا ہو، کوئی ایران کا رہنے والا ہو، کوئی عرب کا رہنے والا ہو، کوئی افریقہ کا رہنے والا ہو، جو بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا غلام ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ جغرافیے ہمیں بانٹ نہیں سکتے، جغرافیے کی بنیاد پر بانٹا جا رہا ہے ہمیں، کبھی زبان کی بنیاد پر بانٹا جا رہا ہے، کبھی نظریے کی بنیاد پر بانٹا جا رہا ہے۔ ہم ایک ملت ہیں، ملت واحدہ۔ یہ سبق آپ کو یاد کرانا ہے میں نے۔ ہم کیا ہیں؟ ملت واحدہ ہیں۔ کیا ہو گیا اگر فروعی معاملات میں کچھ اختلاف ہیں؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اللہ بھی، نبی بھی، حرم پاک بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ اور یہ تمنا ہے دل کے اندر، یہ تمنا ہے سینے کے اندر کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ یہ کاشغر جو ہے یہ چائنا میں ہے، اور نیل جو دریائے نیل ہے یہ مصر میں ہے۔ تو یہ تمنا، یہ درد، یہ امت کا درد ہے۔ یہ اپنے فرقے کا درد نہیں، یہ اپنے مسلک کا درد نہیں، یہ اپنے سلسلے کا درد نہیں، یہ درد امت کا درد ہے۔ اور امت کا درد جس کے سینے میں ہے، میں علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں وہ رسول پاک کا محبوب ترین شخص ہے۔ حضور اس سے محبت کرتے ہیں جو حضور کی امت کو جوڑنا چاہتا ہے، جو حضور کی امت کے جوڑنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے۔ حضور اس سے پیار کرتے ہیں، حضور اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آج وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، یگانگت پیدا کریں، دوسرے کے لیے لچک پیدا کریں، اس کے لیے نرمی پیدا کریں۔